أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، موت کے وقت انسان دو کیفیت میں ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی روح ایسی نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے. کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتوں نافرمانوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں. نافرمانیوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ پر بھی مارتے ہیں، ان کے کمر پر بھی مارتے ہیں. آج اپنے روح کو اور جانوں کو تم بچا نہیں سکتے. کیا کہتے ہیں فرشتے؟ آج تم اپنے روح کو، اپنی جانوں کو تم بچا نہیں سکتے. وہ پیچھے ہٹنا چاہتے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے واپس کر دو. روح کیا کہتے ہیں؟ مجھے واپس کر دو. وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے واپس کر دو تھوڑی دیر کے لیے، اب میں پورا ٹھیک مسلمان بنتا چلوں گا. تو اس وقت اس کے جواب میں آتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے تو اس کے ساتھ 4 فرشتے اترتے ہیں اور چاروں فرشتے آ کر اس کی پٹائی کر دیتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، موت بہت پینفل پروسیس ہے. تو موت کی کیفیت، سکرات الموت کی کیفیت میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کی باڈی کوئی بھی مومنٹ نہیں کرتی ہے سوائے اس کی زبان کے. پوری باڈی اس کی مومنٹ نہیں کرتی لیکن زبان اس کی مومنٹ کرتی. منہ بند بھی ہو پھر بھی زبان سے مرنے والا انسان جو سکرات الموت کی کیفیت میں ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہے. جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو دیکھو ہمارے ہونٹ نہیں ملتے. ذرا غور کرو پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہمارے ہونٹ نہیں ملتے ہیں. ذرا کہہ کے دیکھو لا الہ الا اللہ تو ہمارے ہونٹ نہیں ملتے. تو جب انسان سکرات الموت کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کی باڈی کوئی مومنٹ نہیں کرتی سوائے اس کی زبان کے. تو اپنی آخرت کو بہترین بنانے کے لیے نیک اعمال کرو، اعمال کا ذخیرہ تیار کرو. اگر کوئی تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ نماز کی پابندی کرو، نماز میں کوتاہی مت کرو، تو منہ مت موڑ لیا کرو. 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مومن عاقل بالغ عورت مرد پر فرض ہے تو نمازیں قائم کرو، منہ مت موڑ لیا کرو. اپنی آخرت کو بہترین بناؤ، اعمال کا ذخیرہ تیار کرو. قبر میں ساتھ لینے کے لیے کام آتا ہے. قبر ہماری سب سے پہلی اور آخری منزل ہے. اگر وہاں پہ ہم پاس ہوتے تو آخری منزل ہماری پاس ہو جاتی ہے، آخری منزل ہماری سیف ہو جاتی ہے. تو نماز اندھیرے قبر کا چراغ ہے. نماز پوچھ رات کے لیے آسان ہے، نماز عذاب قبر سے ہمیں بچاتی ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، 5 وقت کی نمازیں قائم کرو. لوگ کہتے ہیں کہ برے لوگوں کو بری موت آتی ہے، اچھے لوگوں کو اچھی موت آتی ہے، لیکن ایک کسی حدیث سے بات ثابت نہیں ہے. یہ سب جاننا اللہ کے اختیار کی بات ہے، کسی بندے کے اختیار کی بات نہیں ہے، اشرف المخلوقات کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے. کون نیک ہے کون بد ہے، کس کو اچھی موت آئے کس کو بری موت آئے. کوئی آگ سے جل کر مرتا ہے، کوئی ڈوب کے مرتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے، کوئی کس چیز سے مرتا ہے. ہر ایک کی اپنے اپنے مقدر کی موت ہوتی ہے. تقدیر پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ وہی تو بات ہے، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے کتابوں پر، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر، تقدیر پر. تو تقدیر پر ہمارا اگر یقین ایمان نہیں ہے، ایمان پر اگر ہمارا خاتمہ نہیں ہے تو ایسے لوگ ہی کہتے ہیں کہ اس کو بری موت آئی اس کو اچھی موت آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی موت آئی؟ اس قدر ان کا بدن بخار سے تپ رہا تھا، سر میں اس قدر ان کے درد تھا. اما عائشہ کی گود میں جب سر رکھا انہوں نے تو ایسے آگ کی طرح تپ رہا تھا، سر پھٹا جا رہا تھا درد سے. تو وہ تو نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، تو وہ بھی تو نیک تھے. وہ اتنے نیک تھے ان کے جیسی کوئی ہستی ہی نہیں ہے. ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے اور نہ ہی آئیں گے. وہ پہلے اور آخری نبی، نہ ان کے بعد کوئی نبی آئیں گے. تو وہ کتنی پاک ہستی تھی، لیکن پھر بھی موت کی سختی سے ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے امت ہو، چاہے وہ نیک ہو یا چاہے بد ہو. یہ صرف بولنے کی باتیں ہوتی، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ کسی کو برے لوگوں کو بری موت آئی، اچھے لوگوں کو اچھی موت آئی. ان اللہ لطیف خبیرہ، ہر چیز پر اللہ قادر ہے، ہر چیز پر خبردار اللہ ہے. ظاہر باطن کا بادشاہ اللہ ہے، کن فیکن کا مالک اللہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انه الفراق وتفت الساق بالساق الا ربك يومئذ المساق ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. یعنی ان کو عذاب شدید ہوگا، ہرگز ایسا نہیں. جب جان ہستی تک پہنچ جاتی ہے اور نہایت حسرت سے اس وقت کہا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑنے والا ہے، اور اس وقت وہ مردہ یقین کر لیتا ہے کہ جدائی ہے.
کہ ہماری آخری وقت ہے، ہماری جدائی ہے، یقین کر لیتا ہے کہ یہ مفارقت دنیا کا وقت ہے اور شدت سکرات موت سے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، اس روز تیرے رب کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو اس نے نہ تو خدا اور رسول کی تصدیق کی تھی اور نہ نماز پڑھی تھی، لیکن خدا اور اس کے رسول کی تکذیب کی تھی اور احکام سے منہ موڑا تھا، پھر ناس کرتا وہ اپنے گھر چل دیتا ہے۔ تیری کم بختی پر کم بختی آنے والی ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اگر ہمیں نماز کے لیے کوئی تاکید کرے تو ہمیں نماز قائم کر لینی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، کوئی بھی ہمارے اچھے کے لیے بولتا ہے۔ لیکن آج کل معاشرے میں الٹا ہی بولا جاتا ہے کہ تمہیں کیا ہے، تم اپنا دیکھو، یہ کرو وہ کرو۔ نہیں پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، غفلت سے جاگ اٹھو۔ انسان کے پاس وقت بہت کم ہے، جب موقع ہے، جب ہماری سانسیں چل رہی ہے تب ہمیں اعمال کرنے کا موقع ہے، تب تک اعمال کا ذخیرہ تیار کرو، اپنی آخرت کو بہترین بنانے کی کوشش کرو، کسی کو پلٹ کر جواب نہ دو، اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرو، سخاوت پیدا کرو، اللہ سے سخاوت مانگو، سخی بنو، لوگوں کی دعائیں لو، زبان میں مٹاس پیدا کرو، نیک عمل کرو، 5 وقت کی نمازیں قائم کرو، رمضان کے روزے فرض ہے تو روزے رکھو، صاحب نصاب ہو تو حج کرو، حج بھی فرض ہے اگر تم صاحب نصاب ہو تو۔ اس کی خبر میں، خیر خبر میں فالتو وقت مت ضائع کرو، وقت اس کے پاس ہے، کبھی بلاوا آ سکتا ہے، تو اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ اور میرے اس بیان میں ایکسپلین کرنے میں اگر کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو توفیق عطا فرمائے، تو اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو اچانک کی موت سے، افطار کی موت سے، آگ کی موت سے، دریا کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، ڈوب کر مرنے سے، جل کر مرنے سے، خودکشی کی موت سے، سکرات کی موت سے ہماری اور تمام امت محمدیہ کی اللہ حفاظت فرما، اور ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو نزا کے زبان سے کلمہ طیب جاری فرما۔ ایسے اللہ سے دعا کرو اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کرو، اپنی آخرت کو بہترین بنانے کی کوشش کرو، نیک عمل کرو۔